فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کی مسیحائی نے بیماروں اور زخمیوں کو شفا خانوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ کی مختلف کتب سے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ عین میدان جنگ میں کسی کی آنکھ نکل آئی، کسی کے جسم کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا، کوئی زخموں کی ٹیس سے تڑپ رہا ہے کہ اچانک آقا دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی۔ اب تکلیف کے مقام پر لعاب دہن مس کرتے ہی نہ تکلیف رہی، نہ زخم کا کوئی نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ جنگ خیبر کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کئی دن تک لگاتار حملوں کے بعد بھی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو شام کے وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل صبح کو میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اور کل کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہو۔ یہ خوشخبری سن کر ہر شخص جذبہ شوق میں بھر گیا۔ یہ دونوں جہاں کے اعزاز کی سب سے قیمتی بشارت تھی۔ روحوں کے خوابیدہ ولولے اس طرح جاگ اٹھے کہ صبح سعادت کے انتظار میں آنکھوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ آرزوئے شوق کی بے قراری میں دل کا کشور تہو بالا ہونے لگا۔ ہر مسلمان مجاہد اپنے اپنے ذہن میں اس قابل رشک اعزاز کا امیدوار تھا۔ جب صبح طلوع ہوئی تو سارے تمنائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ سب لوگ گوش بر آواز تھے کہ دیکھنا ہے آج کس کا مقدر جاگتا ہے، کس کے نصیبے کی ارجمندی آسمان کے کنگروں سے آنکھ لڑاتی ہے۔ انتظار شوق کی بے تابیوں کا یہی عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت کے ان وفاکیش پروانوں کو ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا، حضرت علی کہاں ہیں؟ کسی نے جواب دیا، وہ آنکھ کے مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے حاضر نہیں ہو سکے۔ فرمایا اسی حالت میں اسے بلوایا جائے۔ جیسے ہی وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا کر یہ حکم سنایا، لشکر اسلام کا پرچم تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میدان جنگ سے کامیاب و کامران واپس لائے۔ واقعات لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ لعاب دہن لگاتے ہی فوراً ساری تکلیف دور ہو گئی، نہ آنکھوں میں سرخی رہی اور نہ کوئی ورم کا نشان۔ پھر مولا کائنات کا کیا کہنا، اس ہستی میں وہ شیر خدا تھے۔ ویسے ہی صحراؤں اور پہاڑوں میں ان کے زور بازو اور جلال کا ڈنکا بجتا تھا، اور آج تو ان کے حوصلوں کا عالم ہی اندازے سے باہر تھا۔ کونین کے سلطان نے خود اپنے فیروز مند ہاتھوں سے اس پیشانی پر فتح کا سہرا باندھا تھا۔ حملے کی پہلی ہی یلغار میں خیبر کا وہ مایا ناز قلعہ فتح ہو گیا اور یہودیوں کو ایسی عبرت ناک شکست ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلتوں کی خاک میں سو گئے۔ اس واقعے میں ایک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم یا آئندہ کی خبر نہیں تھی، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اگر آئندہ کی خبر نہ ہوتی تو یہ کیسے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ احادیث میں اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی خبر دی ہے، اور حضور کی خبر کے مطابق ہی واقعہ پیش آیا۔ سورج پر کہاں تک کوئی خاک ڈال سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک تو ضرور کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دائیں جانب سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں۔ آپ کی اتنی سی کاوش سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ہر مرتبہ ملتی رہے گی، اور جاتے جاتے
کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.